سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 37 ہے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن اظلم ممن افترى على اللہ کذبا او کذب بآیاتہ، أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله، قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين۔ فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، سو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ رب العالمین کے متعلق جھوٹ بولے، او کذب بآیاتی، یا اس کی سچی آیتوں کو جھٹلا دے۔ اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کو مل کے رہے گا ان کا حصہ جو کتاب میں لکھا ہے۔ حتی اذا جاءتهم رسلنا یتوفونہم، حتیٰ کہ جب ان کے پاس آئیں گے ہمارے رسول ان کو موت دیں گے، قالو، تو وہ ان سے کہیں گے، اینما کنتم تدعون من دون اللہ، کہاں ہے وہ جن کو تم پکارتے تھے اللہ کے علاوہ؟ قالوا ضلوا عنا، تو یہ لوگ کہیں گے کہ وہ تو ہم سے گم ہو گئے۔ وشہدوا علی انفسہم، اور اپنے آپ کے خلاف ہی گواہی دیں گے، انہم کانوا کافرین، کہ یہ لوگ تو کفر کرتے رہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے مشرکین عرب کے خود ساختہ اور اپنے بنائے ہوئے اصول و قوانین کو اللہ کی طرف منسوب کرنے کی سخت مذمت بیان کی ہے، اور اس کے ساتھ اس اشکال کا جواب بھی ہے کہ جب یہ لوگ اس قدر برے، گھنونے، گندے اور ظالم ہیں تو اللہ پاک ان کو فوری طور پہ اپنی پکڑ میں کیوں نہیں لیتا؟ اس کا جواب بھی اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا، فرمایا کہ اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں جو اللہ کے متعلق جھوٹ بولے۔ اللہ کے متعلق جھوٹ بولنے کا مطلب یہ کہ کوئی بات اللہ پاک نے فرمائی نہیں، لیکن انسان اللہ کی طرف نسبت کر کے کہے کہ اللہ نے یوں فرمایا۔ جس طرح کے مشرکین عرب بیت اللہ کا برہنہ ہو کر طواف کرتے اور پھر کیا کہتے کہ ہمیں اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، حالانکہ اللہ پاک نے ایسی بے حیائی، بےہودگی اور گندگی کا کبھی حکم نہیں دیا۔ تو یہ اللہ کی طرف ایک جھوٹ کی نسبت کر ہے۔ اسی طرح بعض حلال چیزوں کو حرام کر لینا، بحیرہ، صاحبہ، جانور، انہوں نے اپنے آپ پہ حرام کیے۔ اب حرام کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں ان سے منع کیا ہے۔ تو آج کے دور میں بھی کوئی انسان ہو
ایک بندہ ہو، کوئی پارلیمنٹ ہو یا کوئی انسانوں کے جماعت ہو، مل کر اگر اپنی طرف سے کوئی قانون اصول ایسا بناتے ہیں جو شریعت سے متصادم ہے، تو یاد رکھیں کہ ان سے بڑا ظالم انسان اور کوئی نہیں ہے۔ جیسا کہ ہمارے اس دور میں اصول بنا رہے ہیں کہ 18 سال سے پہلے شادی نہیں ہو سکتی، کس نے کہا نہیں ہو سکتی؟ کون ایسا قانون بنا رہا ہے؟ اللہ پاک کی طرف سے تو کوئی پابندی نہیں ہے۔ بالغ ہونے کے بعد بچے کی شادی ہو سکتی ہے، بچی کا نکاح ہو سکتا ہے۔ ایسا اصول اور قانون بنانا جو شریعت سے متصادم ہو، یہ اللہ کا مقابلہ ہے، اور ایسے حالات میں ان سے بڑا ظالم انسان دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ہم اعلان کرتے کہ ہمارا ان ظالموں سے کوئی تعلق نہیں۔ میرے عزیز دوستو، کوئی بھی قانون، کوئی بھی اصول، دستور شریعت کے خلاف بنانا، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے نبی بنایا، اللہ ہم سب کی ایسے جھوٹے لوگوں سے حفاظت فرمائے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا، میری امت میں 30 بڑے بڑے جھوٹے دجال اور کذاب آئیں گے، کلہم یزعم انہ نبی، ہر ایک کا دعویٰ یہ ہوگا کہ وہ اللہ کا نبی ہے، لیکن فرمایا یہ بات سن رکھو کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ میرے محترم دوستو، مسیلمہ کذاب ہو، اسود عنسی ہو، مسیلمہ پنجاب غلام قادیانی ہو، یا اس کے بعد اور بھی کوئی آئے، کوئی ایک فرد آئے، کوئی ایک جماعت آئے جو یہ دعویٰ کرے کہ اب ہم دین بنائیں گے، یہ سب جھوٹے اور ان سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ پاک فرماتے ہیں کذب بآیاتی، یا جو اللہ کی سچی آیتوں کو جھٹلا دے، اس سے بڑا ظالم بھی کوئی نہیں۔ اللہ کا قرآن تو کہہ رہے ہیں کہ جب انسان طلاق دے تو طلاق ہو جاتی ہے، ایک دے تو ایک ہو جاتی ہے، 3 دے تو 3 ہو جاتی ہیں، اور یہاں ہمارا قانون کیا کہہ رہے ہیں؟ 90 دن تک کوئی نہیں ہوتی۔ اللہ کی آیتوں کو جھٹلانا، اللہ کی آیتوں کو ٹھکرانا، اللہ کی آیتوں کا انکار ہے، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ جو اللہ کی کسی بھی آیت، کسی بھی حکم کو ٹھکرا دے، عمل نہ ہو سکنا یہ الگ بات ہے، انسان عمل نہیں کر پایا، توبہ کر لے، استغفار کر لے، 1000 دروازے ہیں معافی کے، بار بار توبہ ٹوٹ جائے پھر توبہ کر لے، لیکن قرآن کی آیتوں کا مقابلہ شروع کر دے اور اس کے مقابلے میں اپنا دین بنانا شروع کر دے، اس سے بڑا ظالم انسان دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اب یہاں سوال یہ ہوگا کہ جب یہ اتنے ظالم ہیں، عرب کے لوگ ہوں، دور جاہلیت کے لوگ ہوں، یا آج کے پڑھے لکھے جاہل ہوں، جب یہ اس قدر ظالم ہیں تو اللہ ان کو پکڑتا کیوں نہیں؟ پھر بھی اقتدار ان کے پاس، پھر بھی مال و دولت ان کے پاس، پھر بھی عیش و عشرت ان کے پاس۔ اس کا جواب دیتے ہوئے اللہ پاک نے فرمایا اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ نے حصہ ان کا کتاب میں لکھ دیا ہے وہ تو ان کو دے گا، جو تقدیر میں، جو اللہ کے ہاتھ طے شدہ ان کے لیے جو دنیاوی اقتدار، مال و دولت، عیش و عشرت، مال اور روپیہ اور گاڑی اور کوٹھی، جو کچھ ان کے نصیب میں ہے وہ تو ان کو مل کے رہے گا، وہ نہیں چھینا جائے گا، وہ رہے گا ان کے پاس۔ وہ وقت ہے جو اللہ کے ہاتھ طے ہے جب ان سے چھینا جائے گا۔ لیکن فرمایا اگر دنیا میں یہ سزا سے بچ بھی جائے، دنیا میں ان پہ کوئی آفت، کوئی گرفت، کوئی ان پہ پکڑ نہ بھی آئے، تو ایک وقت آئے گا جب موت کا وقت ہوگا۔ حتی اذا جاءتہم رسلنا، جب ان کے پاس ہمارے رسول آئیں گے، قالوا، کہیں گے، نامنوا، ہم ایمان لائیں گے، مع الذین، ان کے ساتھ جو آمنوا، ایمان لائے،
رسول سے مراد ہمارے بھیجے ہوئے یعنی فرشتے. ظاہر ہے فرشتوں کو بھی بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کے پاس آئیں گے یتوفونہم، اور وہ ان کو وفات دیں گے، وہ ان کو موت دیں گے. قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ پاک نے فرمایا اللہ یتوفی الانفس، اللہ موت دیتا ہے جیوں کو. ایک جگہ فرمایا یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، تمہیں موت دیتا ہے وہ فرشتہ جس کا نام ملک الموت ہے، عزرائیل ہے، جس کی ذمہ داری ہے. یہاں فرمایا رسولنا یتوفونہم، تو اللہ موت دیتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ موت کا آرڈر کس کی طرف سے آتا ہے؟ اللہ کی طرف سے. حضرت اسرائیل علیہ السلام موت دیتے ہیں کہ ذمہ داری ان کی ہے، سردار وہ ہوتے ہیں، لیڈر وہ ہوتے ہیں، اور رسول یعنی فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ فرشتوں کی ایک جماعت ہوتی ہے. بعض روایات میں آتا ہے جب کوئی انسان نیک انسان دنیا سے اس کے جانے کا وقت ہوتا ہے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام 500 فرشتوں کو ساتھ لے کر آتے ہیں. ہر فرشتے کے ہاتھ میں جنت کا ایک تحفہ ہوتا ہے. اللہ ہمیں ایسی موت نصیب فرمائے. اور جب بد کردار انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو اسرائیل علیہ السلام 500 فرشتوں کے ساتھ ہی آتے ہیں، اور ہر فرشتے کے ہاتھ میں جہنم کی کوئی نہ کوئی سزا ہوتی ہے. کسی کے ہاتھ میں ہتھوڑا، کسی کے ہاتھ میں گرز، کسی کے ہاتھ میں آگ، کچھ نہ کچھ اس کو لے کے آ کے مار مار کے اس کی روح کو نکالتے ہیں. اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. تو فرمایا جب ہمارے فرشتے ان کے پاس آئیں گے ان کو موت دینے کے لیے تو وہ ان سے کہیں گے اینما کنتم تدعون من دون اللہ، کدھر گئے وہ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کے بلاتے تھے؟ تم کہتے تھے فلاں بابا جی ہمیں بچا لیں گے، امریکہ ہمیں بچا لے گا، فلاں ہمیں بچا لے گا، یہ طاقت ہمیں بچا لے گی، اس طاقت سے ہم جڑیں گے، یہ ہمیں بچا لے گی. کدھر ہیں وہ سارے؟ کہاں ہیں؟ آج بچاتے کیوں نہیں تمہیں؟ اب موت کا وقت طاری ہے، بلاؤ ان کو، پکارو ان کو، آوازیں دو، دعائیاں دو، بلاؤ ان کو کہ تمہیں آ کے بچائیں. آگے سے ان کا جواب کیا ہوگا؟ یہ کہیں گے ضلوا عنا، وہ تو ہم سے سب گم ہو گئے، ہے ہی نہیں ہمارے پاس، پتہ نہیں کدھر گئے. جن کو اللہ کو چھوڑ کے جن کو پکارتے تھے، چاہے کوئی انسان، چاہے کوئی فرشتہ، چاہے کوئی نبی، چاہے کوئی ولی، چاہے کوئی غوث قطب ابدال، چاہے کوئی طاقت، چاہے روپیہ پیسہ، جس پہ ناز تھا سب ختم ہو جائیں گے. جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو ڈاکٹر بھی کہہ دیتے ہیں لاکھوں ڈالر بینک میں پڑے ہوئے، ہزاروں روپے گھر میں پڑے ہوئے، ڈاکٹر بھی کیا کہہ دیتے ہیں جی انہوں کر لیا جو خدمت کر لو، بس ختم ہو گیا کام. پھر کوئی پیسہ، کوئی روپیہ، کوئی طاقت، کوئی قوت، کوئی قبیلہ، کوئی جتہ، کوئی اللہ کا غیر اور ساجی جس کو یہ بناتے تھے، کوئی بھی کام آنے والا نہیں ہوتا. اللہ پاک فرماتے یہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ سب کا ساتھ دینے والا صرف کون ہے؟ اللہ ہی ہے. اللہ سے دوستی لگاؤ، اللہ سے لو لگاؤ، موت کے وقت بھی کام آئے گا تو کون آئے گا؟ اللہ ہی کام آئے گا. فرمایا جب ہمارے فرشتے ان کو موت دیں گے اور وہ ان سے پوچھیں گے کہاں جن کو تم پکارتے تھے اللہ کو چھوڑ کر، تو یہ کہیں گے ضلوا عنا، وہ تو ہم سے گم ہو گئے، پتہ نہیں کدھر گئے، کوئی سامنے ہی نہیں ہے، کوئی نظر ہی نہیں آ رہا، کوئی مدد ہی نہیں کر رہا. اور پھر خود ہی کہیں گے وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اپنے آپ کے خلاف خود ہی گواہی دیں گے، خود ہی اپنے مخالف گواہ بن جائیں گے اور گویا اعتراف کریں گے، اقرار کریں گے کہ انہم کانوا کافرین، کہ یہ لوگ تو واقعی کفر کرتے رہے. پھر مانیں گے کہ ہاں ہم تو کفر کرتے رہے، لیکن اس وقت کا ماننا
اس وقت کا اعتراف، اس وقت کا اقرار کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اب انسان جیتا جاگتا، زندہ جاوید، سانس لیتا، تندرست، اس حالت میں اعتراف کر لے، اقرار کر لے، مان لے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے۔ ایک دفعہ بندہ اس کے در پہ جائے، وہ بخشش کے دریا لٹا دیتا ہے۔ لیکن اس وقت انسان روئے گا، چلائے گا، کرلائے گا، منت، سماجت، اعتراف، اقرار، لیکن کوئی چیز بھی اس کو فائدہ نہیں دے گی۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، آج ضرورت ہے ہم اپنا عقیدہ بھی درست کریں، اپنے اعمال کو بھی درست کریں، اپنے اخلاق کو بھی سنواریں، اپنے معاملات کو بھی اچھا کریں، تاکہ موت کا وقت آئے تو ہم بھی خوش ہوں، ہمارا اللہ بھی ہم سے خوش ہو۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو ایسی زندگی اور ایسی موت نصیب فرمائے جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، فصلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والهدي والنية إنك على كل شيء قدير۔ اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ صلى الله تعالى على خير